کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اب ہم غور کریں گے مکاشفہ کی کتاب 7ویں باب میں۔ تو پہلے 6 مہروں کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے پہلی مہر کھولی، دوسری مہر، تیسری مہر، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ لیکن اب 7ویں باب میں ایک مہر لے کر، اب مہر نہیں کھولی جا رہی، لیکن ایک مہر لے کر وہ مہر دوسروں پر لگانے کے لیے، اور اس کے بارے میں خدا کی مہر لیے ہوئے۔ اب خدا کی مہر کرنے کے لیے یہ مہر دی گئی ہے۔ اب مہر کھولی نہیں جا رہی، اب مہر کی جا رہی ہے۔ اور پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب 7ویں باب میں۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، اور زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے، تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ اور میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے، جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی، میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ اور پھر یہ اسرائیل ہے، اسرائیل میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ لیکن 9ویں آیت میں ایک بڑی بھیڑ جو کلیسیا ہے، جو غیر قوموں میں سے لی گئی ہے۔ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ خدا کی طرف سے، بلکہ الفاظ دیکھے، زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے۔ اور اس کا آغاز مہر لگانے کے لیے، یہ مہر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ جن پر یہ مہر کی جائے گی وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ اور یہ خدا کی، زندہ خدا کی مہر ہے۔ پہلے مہریں کھولی گئی ہیں، جو مہریں لگی ہوئی تھی ان کو توڑا گیا ہے، ان کو کھولا گیا ہے، لیکن اب مہر لگائی جا رہی ہے۔ اور یہ مہر، اس کا آغاز ہوگا مشرق سے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، پاکستان بھی مشرقی ملک ہے، ہمارا ملک بھی مشرق میں آتا ہے۔ تو آغاز کیا جائے گا مہر لگانے کا مشرق سے۔ اب وقت بہت قریب ہے۔ 6 مہر کھلنے پر جو نشانات ظاہر ہو رہے ہیں، جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، وہ مکمل طور پر پوری ہو رہی ہیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ پہلی مہر کھلنے پر سفید گھوڑا، دوسری مہر کھلنے پر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال ہے، اور اس کے سوار کو اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے۔ تیسری مہر کھلنے پر مہنگائی ہو رہی ہے۔ چوتھی مہر کھلنے پر وباؤں کا، تلوار کا، زلزلوں کا، درندوں کے وسیلے سے قتل ہونے کا۔
5ویں مہر کھلنے پر وہ شہید نظر آ رہے ہیں جو مسیح کے لیے شہید کیے گئے، اور 6ٹھی مہر کھلنے پر کلام کہتا ہے جو سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا اور چاند خون کی مانند لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، آسمان جو ہے سرک کر لپٹ گیا، چاند ستارے ٹوٹ کر گر پڑے، بادشاہ، امیر، فوجی، سردار، امیر، غریب 6ٹھی مہر کھلنے پر پہاڑوں کے نیچے جا کر کہتے ہیں ہم پر گر پڑو۔ لیکن اب 7ویں باب میں مہر کھلنے پر ان لوگوں پر مہر کی جا رہی ہے جنہیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، پھر 12 قبیلوں پر مہر کی گئی، کلیسیا پر کی گئی۔ یہاں پر قبیلوں کی فہرست میں ایک قبیلہ خارج کیا گیا، دان کا قبیلہ، اور ایک نیا قبیلہ شامل کیا گیا، منسی کا۔ تو اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، اگر آپ ویڈیو سرچ کریں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ یہ قبیلہ دان کا کیوں خارج کیا گیا اور منسی کو کیوں لایا گیا۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ دعا کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہم پر یہ مہر کرے، اور اس کے لیے سارا کام کر دیا گیا ہے، صرف کیے ہوئے کام پر ایمان لانا ہے کہ ہاں یسوع جو صلیب تو نے اٹھائی وہ میری تھی، جو کانٹوں کا تاج تو نے پہنا وہ میرا تھا، مجھے معاف کر دے، میں تیری صلیب کے نیچے آتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح کے لہو سے دھل کر نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اور پانی کے بپتسمے کے وسیلے سے اس نجات کا اظہار کرنا ہے، تو روح القدس آپ کو نام میں ملے گا۔ روح القدس بھی مہر ہے۔ تو پلیز اپنے زندگی یسوع مسیح کو دیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو پلیز اس کو دوسروں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔